نام ہے تفقہ فی الدین۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا، زبردست ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلم کھلا نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کافروں کسی باتیں شروع کر دی تھیں۔ تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے۔ ان سے کہا بھائی تو ہم نے سنا ہے تم لوگ وہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی، تم شدھی کی تحریک کے اس میں اسلام چھوڑ رہے ہو؟ تو نا جی نا، ہم تو مسلمان ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں ہم تو تعزیہ اٹھاویں، تو ہم تو مسلمان ہیں۔ تو حضرت نے کہا اچھا تم تعزیہ اٹھانے کا، کیا اٹھایا کرو تعزیہ، ہاں یہ تعزیہ اٹھانا مت چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر تو تعزیہ اٹھانے کا فرمانا کہ بھائی تعزیہ اٹھایا کرو، یہ بدعت کہو اس کو، رسم کہو، جو کچھ کہو، اس کا جواز نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اور اسلام کی علامت بن گیا ہے یہ، اللہ اکبر، اللہ۔ تو اگر ان کو اس وقت تعزیے سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے ارتداد کی گود میں جائیں گے، اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پھر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے علم میں اور تفقہ فی الدین میں فرق، کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے، تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے۔ کوئی اب اگر اٹھا کے فتویٰ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تعزیہ اٹھایا کرو، تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا فتویٰ جو خالص علم کی بنیاد پر دیا جائے گا، جس میں تفقہ نہ ہو، تو وہ یہی ہوگا کہ بھئی وہ غلط بات کہی، انہوں نے گمراہی کی بات کہی، ایسے آدمی کو گمراہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن کس موقع پر، کس مرحلے پر، کس درجہ، کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے، یہ چیز جو ہے یہ تفقہ فی الدین ہے۔ اور یہ تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر ڈگریاں حاصل کرنے، اسناد حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو وہ در حقیقت وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، کہ لیے تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرنا، کس وقت کیا تقاضا ہے۔ اس پر اگر آدمی، اور میں تو اختصار کر کے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، ورنہ حضرت نے اس کے اوپر کئی ہفتے بیان فرمایا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، عجیب انسان اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاندھلے سے پیدل سفر کر رہے تھے، دہلی جا رہے تھے۔ تو راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آیا، تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملے، تو ایک بستی تھی، وہاں پر دیکھا تو ایک مسجد تو ہے، بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، گرد غبار میں اٹی ہوئی ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا چلو یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہاں داخل ہوئے، کوئی آدمی نہ آدمزاد، اذان دی تو اذان کے اوپر بھی کوئی چل کے نہیں آیا مسجد میں۔ حضرت نے اس کے اوپر جھاڑو دی، گرد و غبار ہٹایا، اذان، وہ پھر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے جماعت کی۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ، یہاں پر بستی میں مسلمان بھی موجود ہیں اور اذان کی آواز بھی ہوئی، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے
جو نواب صاحب ہیں وہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، دین سے غافل ہیں اور آتے نہیں. اگر وہ آنا شروع کر دیں تو ساری بستی نماز کو آ جائے گا. کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا. نواب صاحب کے پاس پہنچے. نواب صاحب سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ جایا کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی، آپ کو سارے انسانوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا، طبیعت پہ کچھ اثر تو ہوا. کہنے لگا کہ مولانا نماز پڑھنے کا تو میں چلا جاؤں مگر 2 کام ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا. کیا کام ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو میرے بس سے باہر. تو اس لیے نماز کیسے پڑھوں بغیر وضو کے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو، آپ ایک بات کا وعدہ کر لو. یعنی کیا؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وعدہ کر لو کہ نماز آپ جاؤ جو بغیر وضو کے پڑھو گے دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آ جائیں. بغیر وضو کے نماز کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو. تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں کر لوں گا، لیکن بغیر وضو کے میرے سے میں آ نہیں رہا. کیسے؟ کہ سو میں آئے نہ آئے آپ مجھ سے وعدہ کر لو بغیر وضو کے پڑھنا. اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے وہ تم گھر میں جو کچھ کرتے ہو کرا کرو، لیکن نماز کو آ جائے گا، وعدہ کرو. اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کہا جی اچھا وعدہ کرتا ہوں، کل ظہر کے وقت سے نماز کو جاؤں گا. حضرت وہاں سے اٹھے، دوبارہ مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، خوب روئے، خوب روئے اور رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا، اب وضو کرانا آپ کا کام. یہ کہہ کر اگلے دن ظہر کا وقت آیا تو نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا. جب جانے لگے تو دل نے یہ کہا کہ خدا کے بندے پہلے دن تو جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آج تو وضو کر لے. آپ وضو کیا تو غسل کر لے. تو غسل کیا اور غسل کر کے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دل ایسا بدلا کہ جو اور خرافات لگی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ گیا. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھائی مولانا مظفر حسین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر تہاوناً نماز پڑھے تو آدمی کافر ہو جاتا. تو تنہا علم کی بات تو یہ تھی، لیکن تفقہ فی الدین یہ تھا. تو لیتفقہوا فی الدین فرمایا گیا. تو فرمایا کہ ہمارا کام، ہم طالب علموں کا کام صرف حروف و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے. کس وقت کس بات کا کیا تقاضا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا، اور وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے. اور صحبت کے بعد پھر دوسری بات جو فرمائی وہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کو کیا کرے؟ انذار کرے. اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظی ترجمہ اردو میں کرو گے تو یہی ہوگا کہ ڈرائیں، لیکن اردو میں ڈرانے کا ایک ہی لفظ ہے بیچارے کے پاس اردو میں، اور کوئی لفظ نہیں. عربی زبان میں ہر قسم کے خوف کے لیے الگ لفظ. انذار جو ہوتا ہے ڈرانا، انذار والا ڈرانا، ایک تو ڈرانا وہ ہوتا ہے جو سانپ سے ڈرائے، بچھو سے ڈرائے، ڈاکو سے ڈرائے، موذی افراد سے ڈرائے، اس کے لیے انذار نہیں آتا. انذار وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی شفقت کی وجہ سے، کسی پر شفقت کی وجہ سے کسی کو ڈرایا جائے کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے
اس نقصان سے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لیں۔ یہ ہے انذار۔ تو فرمایا کہ سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ نذیر نذیر نذیر، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نذیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ تو نذیر کے معنی کے اندر یہ بات داخل ہے کہ قوم دوسرے کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اس کو ڈرایا جائے، جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، جیسے باپ اپنے اولاد کو ڈراتا ہے، جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، وہ شفقت مد نظر ہوتی ہے اس کی۔ تو وہاں اس کو طعنہ دینا مقصود نہیں ہوتا، اس کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شفقت مقصود ہوتی ہے۔ وہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اسی کا ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ سخن دل نواز، کہ بات ایسی ہو جو دلوں میں اتر جائے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب پھولوں سے دیا جاتا ہے۔ گالی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انبیاء کرام کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا تو کہتا ہے تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے؟ یا قومی لیس بی صفاحۃ، یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو گالی دی جا رہی ہے تو گالی کو ایک مسئلہ بنا کر اس کا جواب دے دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خطبے کے دوران، تقریر کے دوران کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ خطبے تقریر کے دوران، آج ذرا ہم تصور تو کریں، کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر ہمیں کہے تو اول تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو، اور اگر ہم نہیں تو ہمارے حوالی موالی جو ہیں اس کی تکہ بوٹی نوچ ڈالیں گے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب یہ تھا کہ بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود ہیں۔ اس کو گالی کو مسئلہ بنا کر جواب دے دیا۔ تو انذار کے اندر شفقت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں نفرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں ہے۔ نفرت اس شخص سے نہیں ہے، اس سے محبت ہے، اس پر ترس ہے، اس کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں کولیاں بھر بھر کر جہنم سے نکالنے والا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنی جان ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے جہاں پرسوز کہ اس دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اپنی اس قوم کو کسی طرح بچا لے جاؤں۔ یہ صورت جو ہے، حالانکہ ایسے بھی مواقع قرآن کریم میں بیان فرمائے جہاں پر پتہ تھا تقریباً کہ میں کچھ کہوں گا تو اثر بھی نہیں ہوگا۔ فرعون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی علم ازلی میں تو یہ بات تھی کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ لعلہ یتذکر او یخشی، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ وہ کافر ہی ہو کر مرے گا، لیکن اے موسیٰ، اے ہارون، تم بحیث داعی مبلغ کے جب جاؤ تمہارے دل میں یہ امید ضرور ہونی چاہیے کہ لعلہ یتذکر او یخشی۔ اور کیف تعظون قوما اللہ مہلکہم کہا جا رہا ہے، تو جواب میں کیا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یہتدون۔ تو میں کم از کم اللہ کے سامنے میں جواب دے سکوں گا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو چاہے بظاہر حالات سننے والے کی طرف سے قبول کے آثار نہ ہوں، تب بھی حکم یہ ہے داعی کو کہ وہ اپنے دل میں یہ امید کی شمع جلائے رکھے
کہ شاید میری بات اس کے لیے کارآمد ہو جائے۔ یہ طریقہ اگر ہم لوگ اختیار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بھی وہ شفقت، وہ لگن، وہ دھن پیدا فرما دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی خاصیت رکھی تھی۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا، تو وارث جو ہوتا ہے وہ مورث کی ہر چیز میں حصے دار ہوتا ہے۔ سوئی بھی اگر چھوڑ کر گیا ہے کوئی مورث، اس سوئی میں بھی ہر وارث کا حصہ ہوگا۔ تو انبیاء کے جب وارث ہیں تو انبیاء کے وارث میں انبیاء کرام کی جتنی خصوصیات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی ان کے جذبات ہیں، ان سب میں وراثت چلے گی۔ اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ دل میں یہ لگن ہو، یہ تڑپ ہو کہ کسی طرح ہماری قوم راہ راست پر آ جائے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی کہ تفقہ فی الدین اور شفقت کے ساتھ، لگن کے ساتھ دوسروں تک بات پہنچانے کی ایک تڑپ ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ محض کتابیں پڑھ لینے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس وہ بزرگ موجود نہیں ہیں، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کے سوانح وہ محفوظ ہیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم طالب علموں کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے اکابر ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ان کے حالات اور ملفوظات کو اپنا وظیفہ زندگی بنائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز تو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو وہ میسر نہ ہو تو ان کے حالات و ملفوظات جو ہیں وہ صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ، ان حضرات تک اور ان کے بعد کے حضرات تک ان سب کے سوانح موجود ہیں، الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کا مزاج، ان کا مذاق، ان کا طریقہ کار، یہ سب موجود ہے۔ اس کے پڑھنے سے بھی وہ صحبت والا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے بھی غافل ہیں، اور ہم جن کے نام لیوا ہیں ان کے حالات بھی ہمیں معلوم نہیں۔ سوانح قاسمی ہے، تذکرۃ الرشید ہے، اشرف السوانح ہے، تذکرۃ الخلیل ہے، کتنے ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہوگا؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ بار بار پڑھی جائیں اور ان کو اپنا وظیفہ بنایا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ صفات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور پھیلایا ہے وہ ہم تک منتقل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ ان حضرات کے حالات اور ملفوظات کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اندر بھی وہ کسی نہ کسی درجے میں صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو ہمارے کام میں مزید تاثیر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ اس وقت یہاں کرنے کا نہیں ہے، کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کہیں خاص کسی مجلس میں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معاملات ایسے ہیں کہ اس میں بھی اپنے بزرگوں کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کسی چیز میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہر اختلاف کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان حدود کے اندر اس کو اگر اختلاف کو رکھا جائے تو وہ فتنہ نہیں پیدا کرتا۔ تو اگر ہے اختلاف تو وہ اختلاف نہ ہو، اختلاف ہونے کے اوپر اتفاق پیدا کر لو کم از کم، اور اس کو سمجھو کہ بھئی یہ ایک دیانتدارانہ اختلاف ہے، اس کو گوارا کیا جائے، اور اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہو باہم مل جل کر بیٹھ کر بات کرنے کی تو وہ بھی کر لی جائے، لیکن اس مجلس میں اس کے اوپر اس کا تذکرہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ارحم الراحمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں آپ نے فضل و کرم سے جو کچھ علم کا جو حصہ عطا فرمایا، اے اللہ اس کی حقیقت بھی عطا فرما، اس کی روح بھی عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ ہم طالب علم ہونے کے لحاظ سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، یا اللہ ان کو بطریق احسن پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے اے اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا